بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ماہ سفر ختم ہونے والا ہے۔ یہ مبارک مہینہ ختم ہونے سے پہلے ماہ سفر کے 2 طرح کے صدقے دے دیں۔ اس کے بعد زندگی میں کبھی بھی آپ کو رزق اور دولت کی کمی نہیں آئے گی۔ آپ کو اتنی دولت ملنا شروع ہو جائے گی کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اتنی دولت کا کریں تو کیا کریں۔ اس لیے پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ بھی نہ صرف دولت مند بننا چاہتے ہیں بلکہ بے حد تیزی سے دولت مند بننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے بہن بھائیوں، اگر آج کے دور میں آپ بھی ایک عزت دار زندگی جینا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کے لیے بہت زیادہ دولت اور پیسے کی ضرورت ہے۔ اس لیے اگر آپ بھی بہت سارے وظائف کر کے دیکھ چکے ہیں لیکن کسی بھی وظیفے نے آج تک آپ کو دولت مند نہیں بنایا تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ بس ان 2 طرح کے صدقوں کو بتائے گئے طریقے سے آپ نے دے دینا ہے۔ اس کے بعد آپ کے گھر پر رزق اور دولت کی بارش ہونے لگے گی۔ یہ 2 طرح کے صدقے بہت زیادہ طاقتور ہیں اور جتنی جلدی ہو سکے آپ ان صدقوں کو ضرور کریں۔ تو پیارے بہن بھائیوں، اب میں آپ کو بتانے چلتی ہوں کہ یہ دونوں قسم کے صدقے کون سے ہیں اور ان کو آپ نے کیسے کرنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو ان صدقوں کے بارے میں بتاؤں، اس ویڈیو کو لائک کر دیں۔ بس آپ نے سفر کے مہینے میں کسی بھی دن اس عمل کو کر لینا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آنے والا پورا سال آپ کو رزق اور دولت کے حوالے سے کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ سفر کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں عام طور پر ویسے بھی زیادہ سے زیادہ صدقہ دینے کی تلقین کی جاتی ہے، تو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ جو پہلی قسم کا صدقہ آپ کریں گے وہ یہ ہے کہ آپ نے پرندوں کو دانہ اور پانی ڈالنا ہے۔ بے شک پھر آپ پرندوں کو اپنی حیثیت اور توفیق کے مطابق باجرہ ڈالیں یا پھر روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے ڈالیں یا پھر چاولوں کا ٹوٹا ڈالیں، یا پھر اگر آپ یہ سب بھی افورڈ نہیں کر سکتے تو پانی ہی ڈال سکتے ہیں۔ پرندوں کو پانی ڈالنے میں تو آپ کا کوئی پیسہ نہیں لگے گا، تو پانی آپ اپنے گھر کے صحن میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کسی پیالے میں پانی ڈال کر اپنی چھت پر بھی رکھ سکتے ہیں۔ لیکن پیارے بہن بھائیوں، پرندوں کو جو کچھ بھی ڈال سکتے ہیں، پھر چاہے پانی ڈالیں، باجرہ ڈالیں، روٹی کے ٹکڑے ڈالیں یا چاولوں کا ٹوٹا ڈالیں، اپنی حیثیت اور توفیق کے مطابق پرندوں کو یہ صدقہ ضرور دیں۔ سوائے کوے اور گدھ کے جتنے بھی پرندے ہیں، جیسے ہی وہ صبح اٹھتے ہیں سب سے پہلے اپنے اپنے گھونسلوں میں سبحان اللہ کا ورد کرتے ہیں اور سبحان اللہ کا ورد کر لینے کے بعد ہی اپنے گھونسلوں سے باہر نکلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی اس زبان سے نکلی ہوئی دعا کو رد نہیں کرتے۔ جو دعا صبح اٹھتے ساتھ ہی سبحان اللہ کا ورد کرتی ہیں، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پرندوں کی دعا کسی کے حق میں رد نہیں کرتے۔ اس لیے اگر آپ پرندوں کو دانہ یا پانی ڈالتے ہیں تو پرندے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ پیارے بہن بھائیوں، آپ نے جو دوسرا صدقہ دینا ہے وہ آپ نے اس جانور کو دینا ہے جو جانور ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھا، یعنی بلی۔ اللہ تعالیٰ نے بلی کو وہ نعمت عطا کی ہوئی ہے جو نعمت اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کو یعنی انسان کو بھی عطا نہیں کی، اور وہ یہ ہے کہ بلی کی چاہے دعا ہو یا بدعا وہ کسی بھی آسمان پر نہیں رکتی بلکہ 7 آسمانوں پار کر کے سیدھی اللہ تک جاتی ہے، جبکہ انسان پھر چاہے دعا کرے یا بددعا کرے وہ 7 میں سے کسی ایک آسمان پر ضرور رک جاتی ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، آپ نے دوسرا صدقہ جو دینا ہے وہ بلی کو دینا ہے۔ بلی کو صدقہ دینے کا طریقہ یہ ہے کہ بلی کو دودھ یا چیچڑے ڈالے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ مرغی کی چھوٹی چھوٹی بوٹیاں کروا کر وہ بھی بلیوں کو ڈال سکتے ہیں۔ یعنی آپ نے اپنی حیثیت اور توفیق کے مطابق جو کچھ بھی صدقہ کر سکتے ہیں وہ بلی کو صدقہ کر دینا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، جیسے ہی آپ ان 2 قسم کے صدقوں کو دیں گے آپ کی زندگی ایسے بدلے گی کہ آپ خود بھی اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آئے گا۔ آپ کی جتنی بھی بالی پریشانیاں ہیں وہ دور ہو جائیں گی اور آپ کے گھر میں دولت اور پیسہ آنے لگے گا انشاءاللہ تعالی۔